السلام علیکم ویورز. آج سوال نسبتاً کم ہوں گے. پہلا سوال ہے دبئی سے مسز زریں خان. انہوں نے یہ نہیں اپنا اوریجن نہیں لکھا، ظاہر ہے پاکستان سے ہیں. بہتر ہوتا اگر وہ اپنا پاکستان کا حوالہ دے دیتی کہ کون سے شہر سے. سوال ان کا ہے کہ زیادہ تر پاکستانی صحافی اور اینکرز کرپٹ سیاستدانوں کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ بقول آپ کے پاکستان میں اگر کرپشن لوٹ مار ہی صرف بند ہو جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ سیاست میں کیا نشہ ہے کہ 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد بھی انسان ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے لیکن سیاست کو چھوڑتا نہیں. یہ بیسیکلی یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ ہماری بہن نے کوئی 2-3 سوال اکٹھے کر دیے ہیں. لیکن بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر پاکستانی صحافی اور اینکرز کرپٹ سیاستدانوں کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں. بنیادی بات تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں، ہم کس طرح کے لوگ ہیں، ہماری اٹھان، ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہمارا بیک گراؤنڈ، ہمارا انوائرمنٹ جس میں پروان چڑھتے ہیں وہ کیا ہے. دیکھیں مائنڈ سیٹ یہ ہے قوم کا. میں کو چند پرٹیکولر کوئی اینکرز ہوں گے، میں ان کے لیے جواب دے نہیں ہوں، اور صحافی ہوں گے ان کے لیے میں جواب دے نہیں ہوں، میں اپنے لیے جواب دے ہوں. میں قوم کے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ کتنا مریض، کتنا غلیظ اور کتنا قابل نفرت انداز ہے سوچنے کا جب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شریف جو ہیں یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. سبحان اللہ. اس سوچ کے صدقے جاؤں. اس سوچ کے پیچھے پتہ نہیں ملک سے لا تعلقی ہے، نفرت ہے، کیا ہے. اپنے گھر میں ملازم 100 روپے کی ہیرا پھیری کرے، روز پڑھتے ہیں اخباروں میں استری سے داغ دیا، چمٹے سے داغ دیا، راڈ سے مارا، گنجا کر دیا. معصوم بچیاں ہوتی ہیں گھروں میں کام کرنے والی 12-14 سال کی، ان کے ساتھ بھوکا لاک کر دیا جی، سٹور میں بند کر دیا، کھانا نہیں دیا. اس طرح کی خبریں آپ روز پڑھتے ہیں. اپنے گھر میں تو 100 روپے کی، 200، 500، 1000 روپے کی ہیرا پھیری برداشت نہیں ہوتے. آپ نہ صرف لوگ، بے شمار لوگ نہ صرف ان کو سزائیں دیتے ہیں. اچھا پھر ایک اور کہ جی فلاں بچہ مار دیا. کس بات پہ؟ بچے نے خربوزے توڑے تھے جی، بچے نے جامن توڑے تھے جی، بچے نے امرود توڑے تھے. بے شمار خبریں، سال بھر کے اخبار اٹھائیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے اپنے گھر. ڈے 1 سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سینس آف بلانگنگ ہی نہیں ہے. یہ سب ملی نغمے ہیں، یہ ہوائی باتیں ہیں. یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسماں اس کے. کیا پاسماں اس کے؟ پاسمانی اس طرح ہوتی ہے. پاسمانی صرف بندوق سے نہیں ہوتی. پاکستان پاسمانی جو ہے وہ دیانت سے ہوتی ہے، وہ محنت سے ہوتی ہے، وہ کمٹمنٹ سے ہوتی ہے، وہ کام سے ہوتی ہے. وہ جھوٹ، فریب، مکاری، ملاوٹ، رشوت، حرام خوری، کم تولنے، جھوٹ بولنے سے نہیں ہوتی پاسمانی. یہ جو کہتے ہیں ہم پاسمان ہیں، ہم غیور شعور، بھائی کس ماں با شعور، کس بات کے غرور، کیا غیور، کس بات کے غیور کہ تمہارے ملک کو ماں کا دوپٹہ بیچ کھائے. جو مادر وطن نہیں کہتے، اور ہم نہیں کہتے، صرف ہندوستان میں کہتے ہیں دھرتی ماتا، دھرتی ماں. ہم کہتے ہیں مادر وطن. گورا کہتا ہے مدر لینڈ. جو ماں کا دوپٹہ بیچ کھائے ہم اس کو کہیں جی یہ کھاتا تو لگاتا. یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنا عادی ہو گئے ہیں اس کلچر کے، ہم اس کو بنیادی طور پہ نا اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے. یہ آپ کے ملک کو گروی رکھوا دیتا ہے، یہ آپ کے ملک کو بیچ دیتا ہے. آج میں نے لکھا بھی تھا چند ہفتے پہلے کالم میں کہ جس آدمی نے کبھی لاکھ روپیہ اکٹھا نہیں دیکھا بیچارے نے، وہ بھی 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے. وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا وہ رحم مادر میں ہے، وہ بھی 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے. بکاریوں کی تو قوم ہو گئے. کس نے کیا؟ انہی نے کیا. لیکن چونکہ یہ اس بات کا ہمارے ہاں اچھا
شعور نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے کہ جب ٹاپ کرپٹ ہوتا ہے تو اٹ از لائک اے گلیشیئر اگر زہریلا ہوگا اسی کا پانی آئے گا ندی نالوں ندیوں میں, چشموں میں, نہروں میں, پھر وہی بالآخر دریاؤں میں جا کے دریا بنے گا. اگر وہ پانی زہریلا ہے تو نیچے سب کچھ زہر ہوگا. اور یہ جو کہتے ہیں نا, یہ ہمارے آقا کی وزڈم ہے کہ عوام الٹیمیٹلی اپنے حکمرانوں کا عکس بن جاتے ہیں. سو ٹاپ پہ جب کوئی آدمی لوٹ مار کرتا ہے اور پتہ ہوتا ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے بھی کرپٹ کر رہا ہے. عمران خان نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اس کی فوج کے ساتھ, ان لوگوں کی فوج کے ساتھ بنی کیوں نہیں؟ کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں بنی تھی. وجہ صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں ہماری جو ایجنسیز ہیں, خاص طور پہ فوج سے ریلیٹڈ, وہ دنیا کی ٹاپ کی ایجنسیز مانی جاتی ہیں, سمجھی جاتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ چور ہے, یہ ڈکیت ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ ملک کو نوچ رہا ہے, اس کی بوٹیاں کھا رہا ہے, اس کی وجہ سے لوگ بدحال ہیں. اچھا, وہ پھر جب ہنٹ دیتے ہیں, اشارے دیتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو بچو, لیکن اس کے بعد پھر پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بات میں نے میرا آج کے کالم میں حضرت امام ابو حنیفہ کے حوالے سے انہوں نے بہت واضح کہا ہوا ہے امام نے, یعنی کیا بات تھی, ان کو چیف جسٹس بنانا چاہ رہا تھا المنصور, خلیفہ منصور, انہوں نے انکار کر دیا, اس نے کوڑے مارے, اس نے کہا نہیں, چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ غلط کام کروانے والے لوگ ہیں, تو جو میں نے کرنا نہیں, کل جو پھڈا پڑے گا آج اسے کوڑے کھا لیے. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو خلیفہ کو جو غیر ملکی حکومتوں سے جو تحفے تحائف کیے وہ آتے ہیں, ان پہ خلیفہ اور اس کے خاندان کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. یہ پبلک منی ہے. تو یہ ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب, گیلانی روحانی شخصیت, توشہ خانہ لوٹ لیا کھرب پتی ڈالروں میں. اشرف زرداری صاحب کینچی مار لی ادھر, 15% دے کے, 10 کروڑ کی گاڑی ہے 15% دیا. بولے کیا لوگ ہیں یہ, اپنے میاں نواز شریف خاندانی رؤ صاحب میں ہونا ان کا کلیم ہے, مجھے نہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن بھی یہی لے گئے. وہ ایک اور آیا تھا باہر سے, ہائیبرڈ سے بھی آگے کی کوئی چیز تھا, شوکت عزیز, وہ توشہ خانہ لوٹ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں ان کی, بندہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ایک خاندانی آدمی ہے یار, وہ اس حد تک تو نہیں گرے گا, اتنا نیچ تو نہیں ہوگا. ہمارے یہاں چونکہ بنیادی طور پہ, باقی یہ رہ گیا کہ جن صحافیوں کی رینکس کی بات کی ہے آپ نے, آپ ان سے براہ راست پتہ کرنے اور وجوہات ہوں گی, مجھے نہیں پتہ, میں اپنے لیے جواب دوں, کسی اور کے لیے نہیں. میں نے تو اقتدار میں آنے کے سال کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بالکل نیوٹرل ہو کے سلوک کرنا شروع کر دیا, اور میں کر رہا ہوں. مجھے کوئی بات معیوب لگے گی میں بیان کروں گا, کھل کے کروں گا, کسی کو پسند آئے نہ آئے, بیکاز میری کمٹمنٹ وہ پاکستان کے ساتھ ہے, یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہے, چاہے اتنی سی ہوں, اگر ہے تو ان کے ساتھ. میں کسی انڈیویجول کسی پارٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک بچپنا تھا اس میں میں نے جیلیں جولیں بھی کاٹی پیپلز پارٹی کے لیے, بٹ دین آئی واز اونلی 20, مطلب 20-21 سال کا لڑکا, عقل کم, جذبات زیادہ, اس طرح کی بات تھی, اب نہیں. اچھا, باقی آخری جو مسز زرین آپ نے کہا ہے کہ 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد بھی انسان ذلیل و خوار ہو, یہ دنیا کا بدترین نشہ ہے. اور یہ گریسفل لوگ نہیں ہیں, یہ باوقار لوگ ہیں ہی نہیں. ہنستا کھیلتا ایک ینگسٹر آتا ہے, ہینڈسم آدمی ہے, قابل آدمی ہے, بل کلنٹن نام ہے, وہ گیا. بش شاید 2 ٹرمز نہیں, وہ گیا. براک اوباما بریلینٹ آدمی, ایکسٹراڈنری آدمی, آیا, وہ گیا. یہ چپکو ہیں, اس کی وجہ ہے یہ دکانیں ہیں, یہ دھندے ہیں, یہ کاروبار ہے. یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہاں کیا ہے پاکستان میں جمہوریت سے ربش, یہ کھیل ہے, ایک نام اس کا جمہوریت ہے, ٹھیک ہے نا, عورت اندھی یہ نام نور بھری ہے, تو اس کا تو میں کوئی علاج نہیں کر سکتا. یہ ایک کھیل ہے جو بیسیکلی ہے یہ کہ دولت بذریعہ سیاست, سیاست بذریعہ دولت, یہ شیطانی چکر ہے.
اس میں یہ قوم پھنسی ہوئی ہے، اور باقی آگے ان کے مقدر جس طرح کی ان کی سوچ ہوگی اسی طرح کے ان کے نصیب ہوں گے. اللہ خیر سے اللہ. تھینک یو ویری مچ.